امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ امن کی ڈیل ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف پر امید۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امن معاہدہ ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ پاکستان برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن کے قیام کے لیے انتھک کوششیں کی۔ صدر مسعود پزشکیان نے امن کی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ وزیر اعظم امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے پرعزم۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ شہباز شریف پر امید۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق گفتگو 30 منٹ تک جاری رہی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا امن معاہدہ ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ پاکستان برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن کے قیام کے لیے انتھک کوششیں کی۔ ایرانی صدر نے قیام امن کی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب، قطر اور ترکی سمیت دیگر علاقائی ممالک کے کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران کے دوران ایران کے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی قیادت اور عوام سے ایک بار پھر مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے لیکن فی الحال اس کی پیشکش سے مطمئن نہیں۔ ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہوئی۔ تہران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا ایران سمجھتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے جنگ ختم کر دوں گا لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ آبرہ ہرمز پر کسی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک پر ابراہم ایکارڈ میں شمولیت کے لیے زور دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پی بی ایس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونے پر بھی ایران کو ریلیف نہیں ملے گا۔ Intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. The strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تہران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کی تصدیق۔ بولے چند گھنٹوں یا دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ڈیل نہ ہوئی تو دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ تہران کے ساتھ معاہدے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ چند گھنٹوں یا دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ مارکو روبیو کا ایسا بتانا ہے ڈیل نہ ہوئی تو دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ مارکو روبیو یہ بھی بتا رہے ہیں ایران کو امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی ابتدائی غیر سرکاری مسودے کی کاپی موصول ہو گئی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدے کے فریم ورک کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ایران کسی بھی اقدام سے پہلے عملی اور ٹھوس تصدیق چاہتا ہے۔ 60 دن میں حتمی معاہدہ طے پانے کی صورت میں اسے سلامتی کونسل کی قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ فریم ورک کے تحت تجارتی جہازوں کی آمدرفت کو جنگ سے پہلے والی سطح پر بحال کیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمدرفت ایران اور عمان مشترکہ طور پر سنبھالیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت آبنہ ہرمز سے فوجی جہاز نہیں گزریں گے۔ بدلے میں امریکہ ایران کے قریب سے اپنی فوج ہٹائے گا اور بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے خبر مسترد کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق ایسی رپورٹس درست نہیں ہیں بلکہ مکمل طور پر من گھڑت ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے کابینہ اجلاس میں شرکت کی۔ ترجمان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق اپنی ریڈ لائنز واضح کی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں عید الاضحیٰ پر وزیر اعظم شہباز شریف کا سیاسی اور عسکری قائدین کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिशन ईद मुबारक। सदर ममलिकत, चारों सूबों के गवर्नर्स, स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला को अलग अलग टेलीफोन। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान, हाफिज नईमुर रहमान, शाह अवैस नूरानी, सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी खालिद मक्सी और सरबराह कौमी अवामी पार्टी आफ्ताब शेरपाओ से भी राब्ता किया, ईद की मुबारकबाद दी। सियासी कायदीन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मुल्क के अमन, तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और कौमी इत्तेहादो इत्तेफाक के लिए दुआ की। विफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और बाहमी ताउन पर जोर दिया। कहा, अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए विफाकी हुकूमत तमाम सूबों और इकाइयों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। आज़म ने आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ को अलग अलग टेलीफोन किया। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। ईद पर भी दिफाई वतन के लिए फराइज अंजाम देने वाले अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स ने पूरी कौम के लिए ईद की खुशियों, अमन और खुशहाली की दुआ की। अस्करी क़यादत ने ये अज़्म भी दोहराया कि अफवाज पाकिस्तान वतन के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईद उल अज़हा के मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाने बलूचिस्तान में फ्रंट लाइन पर पहुंचे। योब में अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क व कौम और शुहदा के लिए खुसूसी दुआएं की। दुश्मन को दो टोक पैगाम भी दिया। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के हालिया कोयटा हमले जैसे बुज़दिलाना वाक़यात से पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के हौसले पस्त नहीं हो सकते। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों से पूरी कौम मिलकर आहनी हाथों से निपटेगी। अब आपको बताएं, 28 मई पाकिस्तान की तारीख का वो अजीम दिन जब चागी के पहाड़ गूंजे और दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए और दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया कि हमसे जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। यौम तकबीर पर इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। महीना पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी में कई हवालों से इंतहाई अहम। मार्का हक की जीत की पहली सालगिरह का जश्न अभी जारी है कि यौम तकबीर भी आ गया। 1998 के वो तारीखी लम्हात जब पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 कामयाब एटमी तजर्बात करके दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। मई 1998 में पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत ने एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल दिया। तब पाकिस्तान के सामने सवाल सिर्फ एक ही था कि वो खामोश रहे या भरपूर जवाब दे। और फिर कौमी क़यादत ने ऐसा फैसला किया जिसने दुनिया की तारीख का धारा बदल दिया। 28 मई 1998 को उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में बलूचिस्तान के इलाके चागी में 5 एटमी धमाके किए गए। पहाड़ लर्जे और फिजा अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। दुनिया की 8वीं और आलम इस्लाम की वाहिद जोहरी कुव्वत बनकर पाकिस्तान दुश्मनों के लिए नाकाबिल तस्खीर बन गया। यौम तकबीर कौमी वक़ार, इस्तकामत और खुद मुख्तारी की वो दास्तान है जो आने वाली नस्लों को भी इत्तेहाद और कुर्बानी का पैगाम देती रहेगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। यौम तकबीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम जारी किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ नवीद अशरफ और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने पैगाम में कहा, 28 मई 1998 पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने का तारीख़ी दिन है। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाए वतन के आज़म की अलामत है। पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल करके खित्ते में स्ट्रेटिजिक तवाज़ुन बहाल किया। एटमी धमाके कौमी क़यादत, अवाम, साइंसदानों और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का नतीजा है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कौमी अमानत और अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। मुसल्लह अफवाज हर किस्म के ख़तरात के ख़िलाफ़ वतन के दिफा के लिए पुरज़्म है। कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अफवाज पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। तो यौम तकबीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम जारी किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ नवीद अशरफ और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने पैगाम में कहा कि 28 मई 1998 पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने का तारीख़ी दिन है। होशियार, खबरदार, दुश्मन मैली आंख से देखने की जुर्रत भी ना करे। फजा से जमीन और गहरे पानियों तक पाकिस्तान अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करना जानता है।
پاکستان کے پاس میزائلوں کی وسیع رینج موجود ہے. صرف شاہین میزائل کی ہی 5 اقسام دشمن پر کپ کپی طاری کرنے کے لیے کافی ہیں. مختصر فاصلے کے بیلسٹک میزائل شاہین کی رینج 750 کلومیٹر، شاہین 1 900 کلومیٹر، شاہین 1A 1000 کلومیٹر. میڈیم رینج بیلسٹک میزائل شاہین 2 کی رینج ہے 2500 کلومیٹر اور شاہین 3 2750 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. دیگر میزائل کی اگر ہم بات کریں تو بیلسٹک میزائل غوری 1 کی رینج ہے 1500 کلومیٹر، غوری 2 2000 سے 2300 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. بیلسٹک میزائل ابابیل 2200 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی طرح خطف 1 سے 8 تک کی رینج والے کروز میزائل بھی میدان جنگ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور فتح 1 2 3 راکٹ بھی پاک فوج کا ہے اہم اثاثہ. شارٹ رینج بیلسٹک میزائل نصر، غزنوی اور ابدالی بھی انتہائی کارگر ہیں. چین اور برازیل سے لیے گئے اینٹی ریڈیشن میزائل بھی پاک فوج کے پاس ہیں. پاک فوج کی آرمرڈ کور پاکستانی، چینی اور یوکرینی ساختہ ٹینکوں سے لیس ہے. VT4 MBT 3rd جنریشن چینی ساختہ ٹینک ہے. الخالد جنگی ٹینک اسموتھ بور گن کے ساتھ پاکستان اور چین کی شایان شان پروڈکشن ہے. الزرا چینی ٹائپ 59 ٹینک کا ایک شاندار اپ گریڈڈ ورژن ہے. ٹائپ 69 ٹینک چینی MBT ہے جس میں 105 mm بندوق ہے. اسی طرح حیدر ٹینک کو بھی چینی VT4 کے ڈیزائن کو استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا. دشمن کے ریڈار پر آنے سے پہلے ہی جو دشمن کا کام تمام کر دے وہ ڈرونز عقاب، برات اور شہپر پاک فوج کے آہنی بازوؤں کا حصہ ہیں. امید ہے دشمن ماضی بھولا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک دو نہیں متعدد بار پاکستان نے دشمن کو انہی گہرے پانیوں میں ڈبویا ہے. پاک بحریہ کے پاس اینٹی شپ اور اینٹی سرفیس گائیڈڈ میزائل ہیں. بابر 1 2 3 اور چینی ساختہ ضرب کروز میزائل پاک بحریہ کے پاس. پاک بحریہ حربہ CM 302 C802A اور امریکی ہارپون بلاک 2 میزائل سے بھی لیس ہے. صرف یہی نہیں، ایگزاسٹ SM39 گائیڈڈ میزائل، RBU-1200 روسی اینٹی سب میرین راکٹ لانچر بھی پاک بحریہ کی اساس ہے.